السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کے نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہے گرل لسن۔ کالج میں حرم اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی، تبھی ایک نسوانی آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے کالج کی سب سے مغرور اور رئیس زادی امیرہ اپنے چند دوست کم چمچیوں کے ساتھ کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ حرم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں تم سے ہی کہہ رہی ہوں، ادھر آؤ۔ حرم کے دیکھنے پر اس نے اشارے سے اسے بلاتے ہوئے کہا۔ حرم کی دوستوں نے لاچاری سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اکثر و بیشتر معصوم لڑکیاں اس مغرور امیرہ کے عتاب کا نشانہ بنتی تھیں۔ شروعات میں تو حرم اس کی ہر بات مانتی تھی، اس ڈر سے کہ وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے، پر آہستہ آہستہ حرم کو اس کے رویے سے چڑ ہونے لگی، اور اب کبھی تو اسے منہ پر کافی کچھ سنا بھی دیتی جس پر امیرہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کیا ہے؟ اس کے پاس جاتے ہوئے حرم نے لٹھ مار لہجے میں پوچھا۔ تب امیرہ نے پہلے تو ایک آئیبرو اٹھائے حقارت سے حرم کو دیکھا، جو کہ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، سر پر حجاب اوڑھے، ایک شانے پر اپنا کالج بیگ لٹکا کر کچھ کتابوں کو ہاتھوں میں لیے بنا کسی میک اپ کے خوبصورتی میں اس سے 2 قدم آگے ہی لگ رہی تھی۔ حرم کی ناگوار نظریں بھی اس مغرور لڑکی پر ہی تھیں، جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ یہ پکڑو پیسے، میرے لیے جلدی سے سنیکس لے کر آؤ، اور ہاں ذرا جلدی لانا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ نزاکت سے کہتی وہ حرم کو کڑوے بادام کی طرح لگی۔ امیرہ کی ایک چمچی نے حرم کی طرف پیسے بڑھائے۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، ان چمچیوں سے کہو جو تمہارا دیا کھاتی ہوں گی اور بدلے میں تمہارے تلوے چاٹتی ہوں گی۔ ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے حرم نے ناگواریت سے کہا، آج کل کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی ہے تم جیسوں کی میرے سامنے؟ جانتی نہیں ہو کیا تم کون ہوں؟ میں امیرہ گیلانی نام ہے میرا۔ اپنے کھلے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے امیرہ نے لہجے میں دنیا بھر کی مغروریت سے موئے کہا، جس پر ہمیشہ کی طرح حرم نے آنکھیں گھمائی۔ اچھے سے جانتی ہوں، پر بڑے باپ کی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہم لوگوں کو یوں پریشان کرو، اور اگر اتنا ہی گھمنڈ ہے اپنے پیسوں پر تو 2 ملازم رکھ لو یہاں بھی۔ ہنوز تیکھے لہجے میں بول کر حرم اپنی دوستوں سمیت وہاں سے جانے لگی، جس پر امیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ پتہ نہیں تم جیسیوں کو اس کالج میں داخلہ کس نے دیا؟ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو تو کالج کی گیٹ سے انٹر بھی نہیں ہونے دینا چاہیے، امیرہ نے حقارت سے کہا۔ حرم کے تو سر پر لگی تلووں پہ بجھی، وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے اس پر برس پڑی۔ ہم تمہاری طرح پیسوں کے بل پہ ڈگریاں نہیں خریدتے، اپنی محنت کے بل پر پورے حق سے اسکالرشپ حاصل کر کے یہاں پڑھنے آتے ہیں، نہ کہ تمہاری طرح ٹائم پاس کرنے۔ حرم ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی، استہزائیہ انداز سے مسکراتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ امیرہ اس لڑکی کے آگے لاجواب ہونے پر کلس کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس سے زبان لڑانے کی جرت کی ہے؟ اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، مس ایٹیٹیوڈ حرم علی۔ نان سینس اسٹوپڈ، وہ تپ کر حقارت سے بآواز بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اف اللہ، میں پھر لیٹ ہو گئی۔ حرم تم نے بھی مجھے نہیں جگایا، اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ گھڑی کی طرف نظر جاتی وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی۔ حرم کو جھنجھوڑتے ہوئے فوراً الماری سے کپڑے لے کر دوڑتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی، کچھ ہی منٹوں میں باہر آئی۔ آپ کو پتہ بھی ہے آج کیا دن ہے؟ حرم کی نیند سے بوجھل آواز آئی، وہ منہ سے تکیہ اٹھا کر بولی، مجھے نہیں پتہ۔ آج پھر سے لیٹ ہوئی تو اس جلاد کی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ جلدی جلدی اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر کر انہیں تیزی سے جوڑے کی شکل میں لپیٹ رہی تھی۔ آج سنڈے ہے۔ کیا؟ حرم کی بات سن کر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ غصے سے بالوں کا جوڑا بے دردی سے کھول کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھر کر اس کے شانوں، پشت اور کچھ چہرے کے اطراف میں پھیل گئے۔ منحوس انسان! اس کا دل کر رہا تھا کہ ایمر سیال کا منہ نوچ لے۔ کتنی پاگل ہے حال نور تو بھی، اس جلاد نے تو 24 گھنٹے سر پر سوار ہو کر کہیں کا نہیں چھوڑا تجھے۔ اف، سنڈے کی نیند برباد ہو گئی اس کھڑوس سے ہونے والی بے عزتی کے چکر میں۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ آج سنڈے ہے، یہ بات اس کے دماغ سے بالکل ہی فراموش ہو گئی تھی۔ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی اب وہ اپنی نیند کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تو اس جلاد کے چکر میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس نے حرم کو دیکھا جو بڑے مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ تھک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہلکے نم بالوں کو انگلیوں سے سوار کر پھر سے سمیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا ارادہ ہمنا آپی اور امی جان کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، جو شاید کیا یقیناً نیند کی وادیوں میں کھوئی لمبے لمبے خراٹے بھر رہی ہوں گی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جہاں ہمنا اپنے بستر میں دبکی پڑی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سوچ پر یقین کا ٹھپا لگ گیا تھا۔
اسے خواہ اس پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اتنے آرام سے سو رہی تھی۔ اس کی چادر اٹھا کر وہ بھی اس کے پاس لپٹ کر لیٹ گئی کہ شاید اب نیند آ جائے، لیکن افسوس کہ نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمنا آپ بھی اٹھو نا، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ اب اسے باقاعدہ ہلا رہی تھی۔ آج سنڈے ہے اور میں لیٹ اٹھوں گی، جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ وہ بھی آنکھیں موندے ہی بولی جیسے آنکھیں کھولنے سے ان کی نیند میں خلل پڑ جائے گا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کا کچھ اچھا سا کھانا ہے، بنا دو نا آپ ہی، خالہ نور نے اسے فرمائشی انداز میں کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ ہی اٹھو نا، اس نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا۔ کیا یار، آج سنڈے ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اب کی بار وہ ہلکا سا جھنجھلائی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے منہ بسورا۔ نیند نہیں آ رہی تو جاؤ، آج تم ہم سب کے لیے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اچھا سا ناشتہ تیار کرو، میں جب تک اپنی نیند پوری کرتی ہوں، ہم بھی دیکھیں تمہارے ہاتھوں سے بنے لذیذ پکوان کیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ کروٹ لے کر رخ موڑ گئی تھی۔ صاف اشارہ تھا اسے اب ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ غصے سے کچھ دیر وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی، پھر تن فن کرتی باہر آ گئی جہاں اس کی امی صبح صبح اٹھ کر سلائی مشین لیے بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر امی جان، آج تو کم از کم ریسٹ کر لیں، چھٹی کا دن ہے۔ وعلیکم السلام، حالے یہ سوٹ آج ہی دینا، انہوں نے کہیں جانا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ لینے آنے والی ہیں، بس تھوڑا سا رہ گیا، ابھی ہو جائے گا، انہوں نے رسان سے کہا۔ اچھا بتائیں آج کیا بناؤں ناشتے میں؟ کیوں، آج کوئی خاص دن ہے کیا؟ انہوں نے اچھمبے سے حال نور کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ آج رات 12 بجے حرم کی برتھ ڈے ہے، تو سوچا آج سارا دن کچھ اچھا بنائیں گے، کل تو اس نے کالج ٹرپ پر چلے جانا ہے اور میں نے آفس، تو کیوں نہ ایک دن پہلے سب مل کر اچھا سا دن بنائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن بیٹا پیسے ذرا کفایت شعاری سے خرچ کرنا۔ آپ فکر مت کریں امی جان، چلیں بازار چلتے ہیں، کچھ راشن کا سامان خرید لیتے ہیں اور ضروری چیزیں بھی، اور یہ میری پہلی تنخواہ ہے، آپ رکھ لیں، اپنے حساب سے خرچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پیسے اس کے ہاتھ سے لیے۔ اتنے پیسے ایک ساتھ دے کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اگلے ماہ ہمیں فلیٹ بھی مل جائے گا، پھر اس کرائے کے گھر سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور بس آج ہی آخری سوٹ سلائی کر رہی ہیں آپ، آگے سے میں آپ کو اس منحوس سلائی مشین کے سامنے جھکا نہ دیکھوں۔ چلیے چادر لے لیجیے، بازار چلتے ہیں، پھر واپس آ کر بہت سارا کام کرنا ہے۔ وہ ان کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈالے وہاں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی عبایا پہننے کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا بابا، وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر ننھے سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہلکا سا کسمس آیا اور چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر دوبارہ سو گیا۔ بابا بابا، اب باقاعدہ کوئی اسے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا جس کا اس دیو ہیکل وجود پر اثر نہ ہونے کے برابر ہو رہا تھا۔ وہ مزے سے نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے بازو پر کوئی نوکیلی سی چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں داؤد اپنے نوکیلے دانت اس کے بازو میں پیوست کیے اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئی، جبکہ داؤد اپنے بابا کے ساتھ لاڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے خطرناک طریقے سے اپنے بابا کو جگاؤ گے تو تھپڑ کھاؤ گے۔ کروٹ لے کر پشت کے بل لیٹ کر اس نے داؤد کو اپنے آپ سے ذرا پیچھے کرتے ہوئے کہا، جا کر اسکول کا کام کرو، ایک دن ملتا ہے چھٹی کا، وہ بھی برباد کر دیا۔ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ داؤد کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ کر دی نا نیند خراب اس نے آپ کی، میں نے منع کیا تھا اسے یہاں آنے سے۔ اس نے سر اٹھا کر نینا کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے داؤد کو ہی ڈھونڈتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر گردن موڑ کر دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اب 11 بجنے کو ہو رہے تھے۔ رات فضا سے میسیجز پہ بات کرتے وہ کافی لیٹ سویا تھا، اس لیے اسے صبح ہونے کا احساس ہی نہ ہو پایا تھا۔ تم کدھر گھوم رہی تھی جو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ گھر میں دھیان ہو تمہارا تو تمہیں کچھ پتہ چلے، نہ جانے کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ داؤد کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں جب تک آپ فریش ہو جائیں۔ داؤد کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی طنز کے تیر سہنے کی اب وہ عادی ہو چکی تھی، اس لیے دل پر لیے بنا رسان سے بولی، میں بریک فاسٹ یہیں روم میں کروں گا، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ باہر۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ رک کر بولا تھا، میں لے جاتی ہوں، نینا نے دھیرے سے کہا اور داؤد کو دیکھا جو بنا کسی وجہ کے شرمندہ ہو رہا تھا۔ 4 سالہ داؤد سب سمجھنے لگا تھا۔ کھانا بنا کر گھر کی صفائی کرو اچھے سے۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ نینا اور داؤد ایک ساتھ باہر نکلے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیسے ہی حرم نیند پوری کرنے کے بعد فریش ہو کر کمرے سے نکلی۔ ہیپی برتھ ڈے حرم، تینوں کی آواز گونجتے ہی حرم نے فوراً آنکھوں میں حیرت لیے حال نور کو دیکھا اس کے کان میں ہی چیخنے پر۔ سنو اسپرے ہونے کے باعث تھوڑی دیر بعد جب منظر کچھ صاف ہوا تو ان کے چھوٹے سے گھر کے برآمدے کو برتھ ڈے ربنز اور رنگ برنگے بلون سے سجا ہوا پایا۔ حال نور، ہمنا اور اس کی امی سب سامنے کھڑے تھے۔
ہمنا کے ہاتھ میں پارٹی پاپرز اور حالے کے ہاتھ میں سنو اسپرے تھا۔ حرم نے ہر جگہ نظریں گھما کے برآمدے میں ہوئی سجاوٹ دیکھنے کے بعد حال نور کی طرف حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سجائے دیکھا۔ اس نے نمی سے جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ حرم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ حال نور کے اتنے بڑے سرپرائز پر آج پھر سے اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اس کا دل بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنا خوبصورت بہن کا رشتہ عطا کیا تھا۔ یہ سب؟ اس نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پہلی سیلری ملی تھی تو سوچا کیوں نہ اس کا کچھ حصہ اپنی لٹل پرنسس کے ایک چھوٹے سے خواب کو پورا کرنے پر لگایا جائے۔ حال نور مسکرا کر بولی۔ حرم کے گالوں پر بے اختیار آنسو گرنے پر سب اس کی طرف بڑھے۔ اس کی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرتے جذبات سے لبریز انداز میں حرم کو اپنے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ پھر ہمنا نے اس کے گال پر پیار کر کے اسے کس کر گلے لگایا ہوا تھا۔ تبھی حال نور نے سامنے آ کر اس کی آنکھیں صاف کی۔ حرم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی محنت سے سب سجایا ہم نے، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے ہم۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی پر خوش ہونا پڑے گا۔ ارے او، وہ اس لیے نہیں رو رہی بلکہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ تم جیسی کنجوس مکھی چوس لڑکی نے کسی کو آج تک کبھی اتنا اچھا سرپرائز نہیں دیا۔ ہم نے تنک کر بولی۔ اور یہ تم نے کیا کہا؟ اتنی محنت سے ہم نے سجایا؟ تو میں بتاتی چلو حرم، آپ کی اس بہن نے کچھ نہیں کیا سوائے بیلونس پھاڑنے اور باتیں بنانے کے۔ سارا کام صرف اسے چھوڑ کر میں نے اور امی نے کیا، اور کریڈٹ خود لے رہی ہے یہ۔ حال نور نے جواباً گولہ باری کی۔ او ہیلو، میں نے کون سا کام بگاڑا ہے؟ تم نے کیا کر لیا ہاں، سوائے چند بیلونس پھلانے کے؟ کیک اور سارا کھانا کس نے بنایا ہے؟ حالے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی۔ واہ کیا خوشبو ہے! حرم نے گہرا سانس لے کر محسوس کیا پورے گھر میں تازہ ترین بنے حلوہ پوری کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کوئی ماسٹر شیف غلطی سے ہمارے اس غریب خانے میں گھس آیا ہے۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کے لیے حلوہ پوری بنائی ہے۔ وہ جو چولہے کے پاس کھڑی حلوہ بال میں نکال رہی تھی حرم کی آواز پر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہائے، لگتا ہے آج میں خوب پیٹ بھر کر مزے سے ناشتہ کرنے والی ہوں۔ حال نور کے ہاتھ سے بال لے کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ چلیں باہر یا سونگ کر ہی پیٹ بھرنا ہے؟ پوریوں کی ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کچن سے باہر نکلی تو حرم بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ حالے آپی، آپ نے اب ہر سنڈے کو ایسی ہی ٹیسٹی کھانا بنا دیا کرو، باقی دن ہمنا آپ ہی بنا لیا کریں گی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ مزے سے بولی تو ہمنا نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، کس خوشی میں آپ ہی حالے آپ سنڈے کے دن اتنی صبح اٹھ گئیں؟ ایسے تو ہر چھٹی کے دن کو ہلاتی رہو، آپ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھیں۔ لہجہ سوالیہ تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی جیسے وہ جواب پہلے سے جانتی ہوں۔ بس ایسے ہی اس نے جواب گول مول کر دیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس کا مذاق اڑائے گی۔ ایسے ہی یا ایمر سیال کے ڈر سے؟ میں کیوں سے ڈرنے لگی؟ کہا نا ایسے ہی نیند کھل گئی تھی، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو حرم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ایک بات بتاؤں آپ ہی حال نور، آپ نہ جھوٹ بولنے میں بالکل زیرو ہوں، اس لیے مان لو کہ ایمر سیال کی وجہ سے آپ جلدی اٹھی تھیں۔ اچھی بات ہے، مانتی ہوں اسی ایمر سیال کی وجہ سے میری صبح اتنی جلدی ہو گئی تھی۔ آپ خوش؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی اس شخص کی وجہ سے جو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہا تھا دھیرے دھیرے۔ میں بھول گئی تھی کہ آج سنڈے ہے، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ہوتا ہے کچھ باس حد سے زیادہ اپنے امپلائیز کے حواسوں پر سوار رہتے ہیں، وہ جیسے اس کی حالت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو شاید، اور آہستہ بولو حرم، امی اور ہمنا نہ سن لیں ہماری باتیں۔ حال نور نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، وہ آنکھیں جھپک کر سے اسے تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔